بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسے ایسے علوم عطا کیے جو آج کے انسان کی دسترس میں آ جائیں تو شاید کائنات کا کوئی ایک کونا بھی انسانوں کی دسترس سے باہر نہ رہے۔ یہ تمام راز ان صحیفوں میں لکھے ہوئے تھے جو حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے نازل کی۔ آج ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کا مکمل واقعہ اور تمام رازوں اور صحیفوں کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو انوکھ بھی کہا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر پارہ 17 سورہ انبیاء اور پارہ 16 سورہ مریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو کتاب میں ادریس کا ذکر، بے شک وہ سچے نبی تھے اور اللہ نے انہیں بلند مرتبے پر پہنچایا، یعنی ظاہری اور باطنی کمالات عطا فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ نبوت ملنے پر آپ نے شہر بابل کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو تبلیغ شروع کی۔ شریر لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، البتہ ایک مختصر سی جماعت ضرور آپ پر ایمان لے آئی۔ وہاں سے آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ان کے پیروکار بابل میں رہتے تھے۔ بابل کے ساتھ ہی دریائے دجلہ اور فرات بہتے تھے۔ ان کی وجہ سے یہ تمام علاقہ سرسبز و شاداب تھا اور ان لوگوں کا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ان کے ارادے کو بھانپ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جاؤ۔ آپ کے ان الفاظ کو سن کر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ اس طرح آپ ان کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ جب مسلمانوں نے دریائے نیل کی شادابی دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، دیکھ لو یہ جگہ تمہارے بابل کی طرح سرسبز و شاداب ہے۔ دریائے نیل کے کنارے کوئی بہترین سی جگہ پسند کر لو اور وہیں ٹھہر جاؤ۔ اس طرح یہ حضرات وہاں ٹھہر گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں بھی اپنا کام شروع کر دیا، یعنی دین کی تبلیغ۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر طرح کی زبانیں جانتے تھے، لوگ بھی مختلف زبانیں جاننے والے تھے۔ آپ نے انہیں دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ شہری زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھائے۔ آپ نے ہر طرف کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں دین کی تعلیم دی۔ جب یہ لوگ اپنے علاقوں میں واپس گئے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی۔ اس طرح اللہ کا دین چاروں طرف پھیل گیا۔ اللہ پر ایمان لانا صرف اسی کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنا، تمام باتوں میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، دنیا میں گھر نہ جانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت مقررہ طریقوں سے کرنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، کتے اور سور سے پرہیز کرنا، ہر نشہ آور چیز سے بچنا۔ یہ تھا خلاصہ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا تھا، میری طرح اس عالم میں دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء اسلام تشریف لائیں گے۔ وہ بری باتوں سے پاک ہوں گے، فضائل میں کامل ہوں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، قد و قامت پورا تھا، آپ دبلے پتلے تھے، آنکھیں سرمگی تھیں، آپ کی گفتگو باوقار تھی، خاموشی پسند تھے، سنجیدہ طبیعت کے تھے، نظریں نیچی رکھتے تھے، خوب غور و فکر کے عادی تھے، بار بار شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی یاد اور نیک عمل کے لیے خلوص عمل شرط ہے۔ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، نہ اللہ کے نام کو قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرو، نہ دوسروں کو جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے کہو، اس طرح تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ شریعت کے پابند بادشاہوں کی اطاعت کرو، اپنے سے بڑوں کے سامنے باادب رہو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھو، دوسروں کی عیش اور خوشی پر حسد نہ کرو۔ آپ نے اللہ کے بندوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان سے بھی ڈرایا اور فرمایا، ایک آسمانی آفت آنے والی ہے۔ آپ کی عمر 42 سال تھی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ پر 30 صحیفے اترے۔ آپ کے ہاتھوں بہت سی صنعتیں ایجاد ہوئی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے تھے۔ قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا آپ ہی نے ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے ناپ تول کا طریقہ بھی آپ نے ایجاد کیا۔ سب سے پہلے اسلحہ بھی آپ نے ایجاد کیا اور اس اسلحے سے بنو قابیل سے جہاد بھی کیا۔ موجودہ انوکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے صرف 200 سال پہلے لکھی گئی، اور یہ بھی ایک دوسرے شخص نے لکھ کر اسے حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب کر دیا۔ اس لیے اس کتاب کو حتمی طور پر کسی بھی طرح سے درست نہیں مانا جا سکتا۔ اس کتاب میں جس میں حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب شدہ صحیفے شامل ہیں، بہت ساری ایسی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جن کو یہودیت، عیسائیت
اور اسلام بھی تسلیم نہیں کرتے۔ انوک کے اندر مذکور ہے کہ آسمان سے 200 فرشتے زمین پر اترے۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ وہ انسانوں کی نسل بگاڑیں گے اور انہیں نئے سے نئے گناہ سکھائیں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ ان فرشتوں نے انسانوں کو ہتھیار بنا کر ایک دوسرے کو قتل کرنا، سونے سے جسم کو سجانا، فطری طریقے سے ہٹ کر جنسی تعلق قائم کرنا اور بت بنانا سکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان فرشتوں نے انسانی عورتوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے ہوئے ایک مخلوق پیدا کی جن کے قد بہت لمبے چوڑے تھے اور وہ عام انسانوں کو پکڑ کر کھا لیتے تھے، یہاں تک کہ جب عام انسان ان کی دسترس سے دور ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا اور کھانا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں تینوں بڑے مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں یہ تصور ہے کہ فرشتوں کی کوئی جنس نہیں ہوتی اور اسی لیے وہ انسانی عورتوں سے تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ فرشتوں کے اندر کسی بھی قسم کی خواہش کا مادہ ہی اللہ رب العزت نے نہیں رکھا۔ تیسری بات کہ فرشتہ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صفت ہی نہیں رکھی کہ وہ اپنی طرف سے کچھ سوچ کر کوئی کام کر سکے۔ اس کے مطابق جب ابلیس کو اللہ کے حکم کی نافرمانی پہ اس کے ساتھ جنات سمیت آسمان سے زمین پر پھینکا گیا تو اس نے انسانی آبادیوں کو ان تمام گناہوں میں مبتلا کیا اور ساتھ ہی ساتھ انسانی عورتوں سے جنسی تعلقات قائم کر کے یہ مخلوق نسل پیدا کی۔ اس مخلوق کو اللہ رب العزت نے طوفان نوح میں غرق کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور اسی قوم کے بچے کچے لوگ قوم عاد کے لوگ تھے۔ قوم عاد پہ حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ستاروں کا علم دیا تھا اور ان کے سامنے آسمان کے تمام پردے ہٹا دیے تھے، اور وہ اکثر و بیشتر آسمانوں کی سیر کو چلے جایا کرتے تھے۔ The Book of انوک میں لکھے ہوئے مختلف واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ایسا علم تھا جس سے وسیع و عریض راستے نہایت مختصر ہو جاتے۔ اس کے علاوہ عراق میں بابل کے کھنڈرات اور 1947 میں نانوا اور فلسطین پر بحر مردار سے ملنے والے ایک سکرول کے مطابق یہ بات سچ ہے، جن سے کائنات میں کچھ ایسے پورٹلز ہیں جن کے ذریعے وہ آسمانوں کا سفر طے کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عراق پر حملے کے دوران یہ تمام کی تمام تختیاں عراق سے چوری کر لی گئی تھی اور انہیں خفیہ طور پر امریکہ پہنچا دیا گیا۔ فلسطین سے ملنے والا اسکرول بھی اس وقت امریکہ میں موجود ہے۔ ان سب پر سائنسدان تحقیق کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان راستوں کو دریافت کیا جا سکے اور ان آسمانوں میں پہنچا جا سکے، لیکن ان راستوں کی تاب لانا کسی مادی جسم کے بس کی بات نہیں۔ یہ قابلیت اور صلاحیت اللہ رب العزت نے صرف حضرت ادریس علیہ السلام کو ہی عطا کی تھی اور وہی اسے برداشت کر سکتے تھے۔ عام انسانوں کے سامنے سے یہ پردے ہٹ ہی نہیں سکتے اور نہ ہی وہ آسمانوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی ان میں سفر کر سکتا ہے۔